بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک میری دوست نے مجھے کال کی۔ سلام لینے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ اچانک میرے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں اور میری شادی کو ایک ہفتہ رہ گیا ہے۔ پلیز مجھے کوئی میڈیسن بتائیے۔ کیونکہ شادی ہونے والی تھی، اس لیے میڈیسن بتانے کے بجائے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے ایک ورد بتا دیا جائے۔ میں نے اسے کہا، اس ورد کو مسلسل اور یقین کے ساتھ کرو، اللہ شفا دے گا۔ یقین کریں، 4 دن بعد اس کی کال آئی اور وہ بہت خوش تھی۔ اس کا چہرہ 90% صاف ہو گیا تھا۔ اب 2 سال ہو گئے ہیں، دوبارہ کبھی چہرے پر دانے نہیں بنے۔ اس کا تجربہ ریسنٹلی میں نے اپنی بانجی پر کیا، جس نے مجھے یہ ویڈیو بنانے پر مجبور کیا، کیونکہ اب اس کا چہرہ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ اور میں نے سوچا کیوں نہ یہ ورد میں اپنے ناظرین سے شیئر کروں۔ ورد بتانے سے پہلے اس کے کچھ کازز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ ان ساری چیزوں سے بھی محفوظ رہ سکیں، جس کی وجہ سے یہ چہرے پہ دانے اور سیاہیاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، چہرے پر دانے اور فریکلز آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ماں باپ بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ چہرے کی خوبصورتی اور رونق ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ ناظرین، اس کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1، آپ لوگ شاید نہ جانتے ہوں کہ شیطان اور جنات کی نظر، جادو کی ماد ہماری بچیوں کے چہرے پر پڑتی ہے، جس سے ایسی نظر بد ہوتی ہے کہ اس کا علاج اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی میڈیسن نہیں کر سکتی۔ میڈیسن اور کریموں کا ٹریٹمنٹ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں، دانوں کے بعد چہرے پر فریکلز پڑنے لگ جاتی ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم مختلف کریموں اور ٹریٹمنٹ سے سکن کی اوپر کی لیئر کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، جس سے بعض اوقات سکن کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اور فریکلز بھی ہو جاتی ہیں، جس کا علاج ناممکن ہے۔ مگر ابھی اگر دانوں کی شروعات ہے تو آپ صرف ایک دعا پڑھنے سے، ناظرین، صرف ایک دعا پڑھنے سے، جو کہ 5 منٹ کا عمل ہے، آپ اس سے حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پہلے سبب کا حل یہ ہے، اگر آپ نے نظر بد سے بچنا ہے تو روزانہ 1 دفعہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے پڑھنے سے آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جنات کے علاوہ کسی ایسے انسان کی نظر آپ پر پڑ جائے جو بے نمازی یا بے حیا ہو، تو اس کی نظر بد بھی آپ کے چہرے کا حسن زائل کر دے گی اور دانے اور بے رونقی اور جسم میں کمزوری آ جائے گی۔ اس کی سمجھ آپ کو یقیناً اس حدیث سے آ جائے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، اپنے گھروں کے آگے پردے لٹکا لیا کرو، ورنہ کوئی زانی یا بے نمازی تمہارے گھر کے پاس سے گزرے اور جھانک لے تو تمہارے گھر سے رزق کی برکت اٹھ جائے گی۔ پیاری بہنوں، ایک بد نظر انسان کی نظر جب آپ کے چہرے پر پڑتی ہے تو تب کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے چہرے اور باڈی کا، اس کا تصور اوپر بیان کی گئی حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ بہادر چینل کے ناظرین، تیسرا سبب یہ ہے، جب بچیاں بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں تو نہ جانے کتنے ہی شیطانی قسم کے لوگوں کی نظر آپ کے چہروں پر پڑتی ہے، جس سے آپ کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ اس لیے پردہ کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی پردہ کرنا تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ہے، جن کا ناہن تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے ہوا میں جراثیم اور ڈسٹ بھی جلد پر اثر انداز ہوتی ہے اور پمپلز کا باعث بنتی ہے۔ اب تو بہت سے ڈرمولسٹ بھی دھوپ، ڈسٹ اور وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک کا استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، زندگی آسان اور خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔
ناظرین، آئیے آپ کو ورد کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور یہ ورد یہ ہے: یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، یا خالقو یا مصورو یا جمیلو۔ یہ ورد میں نے حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کی زبان سے سنا تھا۔ میری دوست نے اسے مسلسل اور توجہ سے کیا اور اس کی اسکن بالکل صاف ہو گئی، اور میری بانجی نے کیا اور اس کا بھی چہرہ بالکل صاف ہو گیا۔ اگر آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ بھی بالکل صاف ہو جائے گا۔ ایک اور بات، اس ورد کو کرنے سے چہرے اور جسم کا رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اور شیشے کے سامنے بھی کر سکتی ہیں، انشاءاللہ واضح فرق نظر آئے گا۔ آخر میں سب لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے والے میرے اور اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔